اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے غرباء صحابہ کی دلجوئی، غرباء صحابہ کی شان سنی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا، کفار کا راستہ واضح ہو جائے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مشرکین کے کئی سوالوں کو جواب دیں گے۔ مشرکین کے عقائد کے خلاف جب مسائل بیان کیے جاتے تو ان کو تکلیف ہوتی، ان کو صدمہ ہوتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب مکے کے اندر مبعوث ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے صدا لگائی تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خاصا بڑا وفد تھا اور آتے آتے ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی مل گئے اور کچھ تماشے کے لیے بھی آ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے۔ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے ہم آپس میں بھائی بھائی تھے، رشتہ دار تھے، آپس میں لین دین کیا کرتے تھے۔ جب سے آپ آئے ہو تو آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی ہے تو ہماری بیویاں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، ہمارے بیٹے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بھائی بھائی کا مخالف ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ غم اور خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم نے ایک صورت تجویز کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے الہوں کی عبادت کرو، پوجا پاٹ کرو، اور ہم آپ کے الہوں کی کیا کریں گے جی؟ پوجا پاٹ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے نا جی انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب انہیں کہا جاتا ہے مشرکین مکہ کو، ہر اس بندے کو جو اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کے اندر شرک کرتا ہے، تو اس بندے کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا جی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کانوا یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بھی مشرک کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات نہ مانی تو فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان کر، قل انی نہیت، مجھے اللہ نے روک دیا ہے، ان اعبد الذین، میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، چاہے وہ پتھر کی صورت میں ہے، چاہے وہ مورتی کی صورت میں ہے، چاہے وہ لکڑی کی صورت میں ہے، چاہے وہ پڑے ہوئے مردے کی صورت میں ہے، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میرے رب نے مجھے ان سے روک دیے۔ فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، میرے پاک پیغمبر آپ ان کو یوں بھی کہیں کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا۔ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ محمد ہمارے الہوں کی عبادت کرے، ہمارے خداؤں کی عبادت کرے، اور ہم اس کے الہ کی بھی کیا کریں گے جی؟ عبادت کریں گے، تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ رل مل جائے۔
فرمایا میری پیغمبر ان کو کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق عمل نہیں کروں گا، اور اگر میں کروں قد زلل تو تحقیق پھر تمہیں اس وقت بہ جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، تو اس وقت میں ہدایت یافتوں میں سے نہیں ہوں گا۔ مجھے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر قرآن کا نزول ہوتا ہے، تو میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہٹ کر میں تمہارے ساتھ رل مل جاؤں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی۔ پچھلے درسوں میں آپ نے سنا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو اور آپ چاہتے ہو ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئیں، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں، تو آپ صفا پہاڑی کو سونا بنا ڈالیں۔ تو وہاں پر اللہ نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے سونا بنانا، اور ہمارا جی یہ چاہتا ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم صفا پہاڑی کو سونا نہیں بناتے۔ تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا جی جو شیلے قسم کا تھا، کہنے لگا پھر آپ سونا نہیں بنا سکتے، ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتے، ہمیں راحت نہیں دے سکتے، اپنے پاس کوٹھی نہیں ہے، سونا چاندی زیورات نہیں ہے، اور آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، لہٰذا پھر آپ ایسے کریں نا جی، وہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو نا وہ عذاب لے آؤ جی۔ تو اللہ نے فرمایا قل کہ میرے پاک پیغمبر انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، میں اللہ کی جانب سے واضح دلیل کے اوپر ہوں لیکن تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو۔ ما عندی، نہیں ہے وہ چیز میرے پاس جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو۔ وہ کہا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سچے پیغمبر ہو جی یہ کام ہمارا کرو، نہیں کرتے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ۔ فرمایا میرے پیغمبر کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے جی، اگر نفع پہنچائے تو تب اللہ بھی پہنچا سکتا ہے، اور اگر نقصان پہنچائے تو تب بھی اللہ پہنچا سکتا ہے، عذاب لے کر آئے تو یہ بھی میرا رب ہی پہنچا سکتا ہے، اور اگر رحمت بھیجے تو یہ بھی میرا رب کر سکتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وهو خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ اعلان کروایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی عذاب لے کر آ، اگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ میرے اختیار میں ہوتا، قل لو ان عندی ما تستعجلون به تو لقضی الامر، پہلی مرتبہ جب میں نے تمہارے اوپر ایمان کی دعوت بیان کی، تمہیں میں نے ایمان کی دعوت کی طرف بلایا اور اللہ کی طرف بلایا، تم نے انکار کیا، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا نا تو لقضی الامر، اس وقت تم سڑ گئے ہوتے، مر گئے ہوتے جی، لیکن اللہ نے میرے اختیار میں نہیں رکھا۔ فرمایا بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تو خوب جانتا ہے ظالم کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے اختیار میں ہوتا نا تو پھر تو اسی وقت تمہارا فیصلہ ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ عذاب کا بھیجنا بھی میرے رب کے اختیار میں ہے، رحمت کا بھیجنا بھی میرے رب کے اختیار میں ہے، اور وہ اللہ جب چاہے گا عذاب بھیجے گا لیکن میرے اختیار میں نہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، پھر گفتگو چلتی رہی تو وہ لوگ تھے انہوں نے کہا صفا پہاڑ کو آپ سونا نہیں بنا سکتے ہو، پھر جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اس کے آپ مالک نہیں ہو، آپ وہ ہمارے اوپر بھیج نہیں سکتے ہو، تو پھر چلو کم از کم پھر یہ کرو آپ ہمیں بتاؤ وہ عذاب آئے گا کب۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، میرے پاک پیغمبر اعلان کر، وَعِندَهُ، اس اللہ کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں جی، وہ یہ 5 چیزیں جو ہیں اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا جی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارشوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا جی، کب کس حال میں کیسی برسی کی، رحمت کی ہوگی یا عذاب کی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے جی، اس کا علم بھی اللہ نے نہیں دیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بندہ یہ بھی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس بندے کو موت کہاں آئے گی، مسجد میں آئے گی، باہر گلی میں آئے گی، اپنے علاقے میں آئے گی یا دوسرے علاقے میں آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا لا يعلمها الا هو، اس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ وَيَعْلَمُ، یہاں سے اللہ رب العزت اپنے علم کے بارے میں بیان کرتا ہے جی،
میرا علم کتنا وسیع ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تو وہ ذات ہے جو خشکی کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اب خشکی کے اندر کئی چیزیں، انسان ہیں، چرندے، پرندے، درندے، اللہ ان کو جانتا ہے. والبحر، اور تری کی چیزیں جی، سمندری چیزوں کو بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ، اور ہر وہ پتا جو اپنے درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے. درختوں کے اوپر بھی طرح طرح کے پتے ہوتے ہیں جی، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی گول ہوتے ہیں، کوئی لمبے ہوتے ہیں. جو پتا زمین کے اوپر گرتا ہے اللہ کے علم میں یہ بھی ہے. پھر فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کے اندر آپ جو دانہ ڈالتے ہو، اس دانے سے کتنے دانے آگے نکلیں گے، وہ کب پھوٹے گا، اس سے کتنا رزق آگے نکلے گا، یہ بھی میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس. ہر تر چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. ولا یابس، اور ہر خشک چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. الا فی کتاب مبین. ہر ایک چیز کا ذکر اللہ نے لوح محفوظ میں کر رکھا ہے. لوح محفوظ اللہ کے علم کے اندر ہر چیز ہے جی. خشکی کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، تری کے اندر کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر اس دانے نے زمین کے اندر جانا ہے، اس کے بعد اس دانے کے ساتھ کتنے سٹے اور کتنے خوشے، کتنی چھلیاں لگیں گی. پھر اسی طرح ہر تر چیز کو جانتا ہے، ہر خشک چیز کو جانتا ہے. دنیا کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتے گرتے ہیں تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي. اللہ تو وہ ذات ہے یتوفاکم باللیل، جو راتوں کو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. جب رات کو بندہ سوتا ہے نا جی، تو اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. دن کو جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. پھر وہ اللہ تمہاری روحوں کو صبح کے وقت واپس کرتا ہے تمہارے نفسوں کے اندر. پھر وقت مقررہ کے اوپر اللہ اس روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبض کر دیتا ہے. فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ. پھر اللہ تمہیں اپنی طرف لوٹائے گا، پھر تمہیں بتائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے ہو. نیکیاں کی ہیں تب بھی اللہ تمہیں بتائے گا، بدیاں کی ہیں تب بھی تمہیں اللہ بتائے گا.